بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پی ڈی ایم مخلوط حکومت کی دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ لگتا یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اب دوڑ اپنی اپنی ہے، الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں، عمران خان نے جو تباہی پھیلائی ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن لڑائی اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے آپس میں کیونکہ الیکشن کی طرف جاتا سارا ماحول نظر آ رہا ہے، تو دونوں بھائیوں کی لڑائی یعنی شہباز شریف اور نواز شریف کی لڑائی تاریخ میں پہلی دفعہ سب کے سامنے سر عام شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا اس کے، یہ ایسے نہیں میں کہہ رہا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اور کمال کر دیا، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی ہی اہم ترین وکٹ اڑا دی، اور وکٹ بھی کہاں اڑائی؟ ان کے گڑھ سندھ میں جا کر، کراچی میں جا کر جلسے کے دوران سب کے سامنے ہی انہوں نے آصف علی زرداری کے بہت اہم رازداں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا پارٹی میں۔ ایک عجیب انہوں نے کام کر دیا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صدر کے امیدوار مولانا فضل الرحمان بھی تھے اور زرداری صاحب بھی تھے، لیکن اب اس کی تو نوبت نہیں آنی، لیکن پتہ تو لگ گیا نا زرداری صاحب نے جو کیا، مولانا فضل الرحمان اس پہ ناراض ہیں۔ اچھا، اور دیکھیے عمران خان صاحب کئی دفعہ اب کہہ چکے ہیں اور سب کو یہ ریلائز بھی ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب نے جو ہاتھ کر دیا ہے نون لیگ کے ساتھ، جس طرح سے انہوں نے بدلہ لیا ہے، شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہاں جا کر مارا ہے کہ پانی بھی نہ ملے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ زرداری واقعی نون لیگ پر بہت زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں، کہ ساری بدنامی نون لیگ کی گئی، حکومت بھی نہ ملی، وہ سندھ میں رہے اور ان کو اس طرح سے بدنامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا نون لیگ کو کرنا پڑا۔ اب تو معاملہ ہی ختم ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے سب اب ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ رہے ہیں اور چھین رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں، میں پہلے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی لڑائی دکھاتا ہوں کہ جی کس طرح سے ہوئی ہے، کون سی وکٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اڑا لی ہے۔ پہلے زرداری صاحب نے نون لیگ کی وکٹیں اڑانے کی کوشش کی، بلوچستان میں آپ دیکھیے وہاں پر انہوں نے سابق وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کو ساتھ شامل کیا، نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کو شامل کیا، اور اسی طرح سے پھر پنجاب میں سیٹیں مانگتے رہے، ایڈجسٹمنٹ اور یہ سارا کچھ، اور یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے اس کے چیف آرکیٹیکٹ خود زرداری صاحب تھے، اور کس طرح انہوں نے کنونس کیا کہ جی ہمارا وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے اور سارا کچھ کھیلا۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گیم ڈال دی ہے اور وکٹ اڑائی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نواز شریف اور شہباز شریف باقاعدہ یعنی دست و گریباں والا حساب ہو گیا ہے، سب کے سامنے میڈیا میں آ کر یعنی اخبارات میں ایک دوسرے کے خلاف خبریں چھپوانے والی بات ہو چکی ہے، اور اتنے سخت الفاظ بولے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، سناؤں گا، پڑھ کر دکھاؤں گا اسحاق ڈار صاحب نے جو کر دیا ہے سمدھی نواز شریف صاحب کے، انہوں نے کیا گیم ڈالی ہے اور کتنے وہ غصے میں ہیں مفتاح اسماعیل پر، شہباز شریف پر، اور سارا یہ جو مریم کا کیمپ ہے، وہ جو کہتے تھے کہ جناب نون سے شین نکلے گی، وہ بہت آگے کی اب بات چلی گئی ہے، نکل کیا چکی، اب تو لڑائی کی بات آ چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سنیے جناب۔ اچھا، اب ٹائٹل یہ لگ رہا ہے خبر کا، مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کی بڑی وکٹ گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر یہ خبریں چل رہی ہیں جی۔ اچھا، آصف علی زرداری کے سابق پولیٹیکل سیکرٹری عبدالقیوم سمرو نے جے یو آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ سابق پولیٹیکل سیکرٹری ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، بڑے ان کے رازداں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر عبدالقیوم سمرو جے یو آئی میں شامل ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کی بڑی وکٹ گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ جے یو آئی کی جانب سے کراچی میں تقدس حرم میں نبوی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق سینیٹر عبدالقیوم سمرو نے جے یو آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر قیوم سمرو کا کہنا تھا، میری آج میرے گھر واپسی ہوئی۔ عبدالقیوم سمرو نے مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں جے یو آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ عبدالقیوم سمرو سابق صدر آصف علی زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو سندھ کے سابق صوبائی وزیر مذہبی امور رہ چکے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ جناب اب آپس میں لڑائی، آپس میں ایک دوسرے کے لوگ توڑو، یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حال رہا تو الیکشن میں کوئی، اگرچہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، شہباز شریف بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن مریم صاحبہ کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے 2/3 اکثریت لینی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ کوئی نواز شریف کو لگتا ہے کہ اس بربادی میں زرداری صاحب کا برابر کا ہاتھ ہے، اور زرداری نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے جو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے تھے پنجاب میں، تاکہ وہ سندھ میں تو ان کو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے، تو پنجاب میں ہمیں کچھ سیٹیں مل جائیں گی تو پھر ہم وفاق میں حکومت بنا سکتے ہیں، باقی خیبر پختونخوا میں مولانا کو ساتھ ملائیں گے، کچھ اس طرح کر لیں گے، بلوچستان تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی ظاہر ہے پیسہ چلا کر یہ وہ کر کے سارا کچھ کر لیں گے۔ لیکن اب نواز شریف بھی سمجھ گئے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے،
ابھی حال ہی میں اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا؟ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، ویریفائڈ ٹویٹر ہینڈل ہے جناب، آپ چیک کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ ڈیلیٹ بھی نہیں کیا یہ سارا معاملہ. اور اوصاف، روزنامہ اوصاف، ظاہر ہے کہ روزنامہ ہے لیکن بہت اس طرح کا نہیں ہے کہ جناب جس کو سب لوگ پڑھ رہے ہوں. وہاں پر ایک کالم چھپتا ہے، اور ایسے مطلب اگر اسحاق ڈار صاحب اوصاف پڑھتے ہیں اور پھر میرا خیال ہے باقی بھی اخبار پڑھتے ہیں اتنا ٹائم، یا تو پھر یہ لکھوایا گیا ہے اور پھر ڈھونڈ کر اس کو شیئر کرنا اپنے ٹویٹر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو پوری طرح سے صرف انڈوز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس کو پڑھو، یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی اس کو شیئر کرنا اس کو مان رہے ہیں. تو اگر اس میں چھوٹی موٹی بات نہیں کی گئی، اس میں تو شہباز شریف صاحب کی ایسی تیسی کی گئی ہے، اس میں مریم صاحبہ کو صحیح دکھایا گیا اور شہباز شریف کو غلط دکھایا گیا کہ جو کچھ کیا رہا ہے شہباز شریف کا، اور مفتاح اسماعیل کو تو وہ کچھ کہا گیا کہ اوف. میں اس کا جو سب سے اہم حصہ ہے جہاں پر یہ ساری لڑائی سب کے سامنے آ رہی ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور اسحاق ڈار صاحب آپ جا سکتے ہیں ٹویٹر ہینڈل پر، آپ ضرور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس پر لوگوں نے بات کی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اس کے بعد اتنی بڑی کنٹروورسی ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان لڑائی ہو چکی ہے تو آپ یہی کر دیں کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، وضاحت کر دیں. نہیں، انہوں نے ویسے کا ویسے رکھا ہوا ہے، آپ ابھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک تو موجود ہے. اچھا، اب جناب اس میں لکھا ہے کالم میں، اب جب کالم کو آپ انڈورس کر رہے ہیں تو آپ یہ خود کہلوا رہے ہیں، یا آپ نے چھپوایا ہے، یا آپ اگر چھپوایا نہیں بھی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جناب یہ حرف حرف میں اس کو درست مانتا ہوں. ملکی ادارے موجودہ معاشی بحران پر خاصے پریشان لگ رہے ہیں. معاشی بحران کے حل کے لیے جس نے بھی وزیر خزانہ کا قلمدان، سنتے جائیے گا، جس نے بھی وزیر خزانہ کا قلمدان مفتاح اسماعیل کو دیا ہے، یا تو وہ اس ملک کی معیشت کی زبوں حالی سے واقف نہیں، یا پھر جان بوجھ کر ملک کو معاشی بحران کی طرف دھکیل رہا ہے. کس نے اس کو پوائنٹ کیا ہے جناب؟ شہباز شریف نے مفتاح اسماعیل کو. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہے. مسلم لیگ نون کے پاس سینیٹر اسحاق ڈار جیسے معاشی ماہر کے ہوتے ہوئے مفتاح اسماعیل کی کیا ضرورت تھی؟ اسحاق ڈار سب خود شیئر کر رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے، اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے مفتاح اسماعیل کی کیا ضرورت تھی؟ مفتاح اسماعیل فیکٹری کے مالک ضرور، معاشی ماہر نہیں. اچھا جی، ہمیں تو سنا تھا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بڑے زبردست ماہر ہیں، اور کہہ رہے ہیں جو معاشی ماہر ہی نہیں ہے. اس طرح کے وزیروں سے معیشت اور معاشرت پہلے سے بدتر اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار؟ سب کس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جناب مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں سے، یا جو لوگ ان کو لاتے ہیں شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں سے، ایسے ماہر معیشت جو ہیں، اس طرح کے وزیروں سے، بلکہ ماہر معیشت تو ہے نہیں، اس طرح کے وزیروں سے معیشت اور معاشرت بھی وہ کہہ رہے ہیں معاشرہ بھی تباہ ہو جاتا ہے مفتاح اسماعیل کی وجہ سے اور ان کو لانے والے کی وجہ سے شہباز شریف. معاشرت پہلے سے بدتر اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی جو عمران خان نے کیا اس سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ. یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے سمدی ہر تقریر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے چیف ایڈوائزر ہیں، جو سپر آپ کہیں کہ جناب وزیر خزانہ کہہ لیں ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ لیں، پرائم منسٹر سپر پرائم منسٹر تو نواز شریف صاحب ہیں نا، وہ کیا کہلوا رہے ہیں یا انڈورس کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی، آگے لکھا ہے اس میں، یہ ویسے تجزیہ ہے جی شہزاد قریشی صاحب کا، اور اوصاف میں ہے معیشت کی ذمہ حالی ملک تنازعات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسحاق ڈار کو خزانہ کا قلمدان نہ دینا سمجھ سے بالا تر ذمہ دار کون؟ مریم نواز اور پرویز رشید قائد کے بیانی کو زندہ رکھنے کے لیے کوشاں. یہ مین اس کی لائنز تھیں. آگے میں آپ کو پڑھتا ہوں جناب. حالیہ سیاسی ہلڑ بازی نے جو محض الزام تراشی تک محدود ہے، عوام کو مزید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے. غریب کی زندگی تو برباد ہی ہے ہی. اداروں کو بھی ملک کی موجودہ حالت دیکھ کر فکر لاحق ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے. یہ جماعت اس ملک کی سیاسی تاریخ میں نواز شریف کی قیادت میں سب سے بڑی سیاسی قوت تھی. سیاسی قوت تھی، اب ہے نہیں. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ اب شہباز شریف کی ایسی تیسی پھرنے والی ہے، وہ دیکھیے گا. سیاسی قوت تھی. نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے اس سیاسی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کیا. مگر اب شہباز شریف صاحب، مگر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے جن کو اعلیٰ قیادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی پالیسی نے اس سیاسی قوت کو کمزور کیا. تاہم مریم نواز اس کے باوجود اس سیاسی قیادت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلی ہیں. مریم نواز شریف تو نہیں، تاہم نواز شریف کے بیانی کو زندہ رکھا ہوا ہے. مریم نواز اور پرویز رشید جن کو یہ سزا ملی، انہیں پارلیمنٹ سے باہر کر دیا گیا، لیکن پرویز رشید نواز شریف کے بیانی کو لے کر مریم نواز کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی ان کی تقریریں، اس کا مطلب پرویز رشید لکھتے ہیں مریم نواز کی، ان کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی اداروں کے خلاف بیانیاں، وہ سارا کچھ، وہ جی مریم کا ہے، شہباز شریف تو کچھ نہیں کر رہا، اس نے سارا برباد کیا ہے اور ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. یہ سارا کچھ صاف اس میں بتایا جا رہا ہے. آگے جناب، بس آخر میں، پرویز رشید ایک درویش آدمی ہیں. دادم تحریر وہ جمہوریت، قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر قائم ہے. پرویز رشید پر کیا گزر رہی ہے موجودہ سیاسی ماحول میں، بقول شاعر، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے.
ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ پرویز رشید کو ان کو کیوں نہیں کابینہ میں لیا گیا؟ وہ محترم جناب سینیٹر بننے گئے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب ہاؤس کا سرکاری بل پتہ نہیں کتنا، وہ لاکھوں روپیہ تھا، بہت زیادہ، سال ہا سال کا بل تھا، وہ دیا ہی نہیں تھا موصوف نے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں یہ بھی بل دینا ہوتا ہے جی، سرکاری کھاتے سے وہ استعمال کر رہے تھے اور موجے کر رہے تھے، تو وہ بل نہیں دیا تھا، اس لیے وہ جناب سینیٹر نہیں بن سکے۔ تو یہ ساری کہانی ہے کھل کر سامنے آ گئی ہے، لڑائیوں کی، آپس میں لڑائیوں کی۔ تو یہ عمران خان کے مقابلے کے لیے صرف یہ اکٹھے تھے، ان کو پتا تھا عمران خان کا مقابلہ الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم بنی، پھر ان کو وہ جب برونی سازش ہوئی کسی نے پھر اکٹھا کیا، ورنہ تو پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تھی، پیپلز پارٹی این پی الگ ہو گئی تھی، پھر ان کو دوبارہ جوڑا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور پھر عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے لیے سارا کچھ ہوا، لیکن وہ تو پھر عمران خان صاحب پھر وہ زیادہ خطرناک ہو گئے، مقبول ہو گئے۔ اب جب الیکشن کی طرف جانا پڑ رہا ہے تو پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے، پھر وہ علیحدگاہ، کیونکہ اب جناب وہ جو بھی تھا پیچھے گاڈ فادر یا جو بھی مافیا شافیا جس نے بھی اکٹھا کیا، جس نے بھی سازش یہاں باہر جو بھی کھیلی، اب وہ بھی ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو دوڑ اپنی، تو اب وہ سین نظر آ رہا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔